بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات ہمارا درس قرآن 28واں سپارہ سورہ ممتحنہ پچھلی دفعہ آیت نمبر 9 تک پہنچا تھا، آج آیت نمبر 9 سے آگے ہے۔ حسن سلوک کرو، احسان کرو، کبھی پارٹنرشپ میں کبھی بزنس میں کوئی غیر مسلم ہوتا ہے، رواداری کرو۔ ہمارا اسلام انصاف اور احسان کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی گزرا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ماں جو تھی قبیلہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، یعنی حضرت ابوبکر کی لڑکی حضرت اسماء، لیکن وہ اسلام نہیں لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کفر ایمان سے پہلے ان کی اہلیہ تھی، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی۔ تو جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تشریف فرما تھے، تو یہ قبیلہ یعنی اس اسماء کی والدہ اور حضرت ابوبکر کی گھر والی کور آئی سمکھن، تم نے کور نش گسو اولاد چھو آسان۔ تو جو ہی وہ مکہ سے نکلی کہ میں اپنی بیٹی حضرت اسماء سے ملوں، تو دیکھو ایمانی معیار کیا تھا، ایمانی سطح کیا تھی، ایمان کت ونو عمل کت ونو۔ ہاں، سنت رسول اللہ عمل کرنے کو کس کو کہیں گے، ہمارے لیے مشعل ہے، سبق ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر لی، حاضر ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میری ماں مجھ سے ملنے آ رہی ہے، میں اس سے ملوں؟ سبحان اللہ، ماں کے بارے میں ایمانی سطح کیا تھی، ایمانی غیرت کیا تھی، فوراً حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آ رہی ہے، میں ملوں؟ اجازت لے رہی ہے ملنے، موج ہے بس سمجھتے تو ہاں، ماں تھی، بیٹی تھی، لیکن نہ، مشرکہ ہے، کوئی دوستانہ تعلق نہیں ہے، بالکل ختم۔ جب تک آپ ایمانی دائرے میں داخل نہ ہو جاؤ تب تک تم اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو، ہاں، یہ ایمانی سطح ہوا کرتی تھی۔ اسماء حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری مشرکہ ماں آ رہی ہے، میں اس سے ملوں؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اسماء ماں ہے تیری، ٹھیک ہے مشرکہ ہے، کیا اس میں ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا اسلام ہے، اسلام کا مزاج سمجھیے، ہچنچ کت یہ سیکھنے کی باتیں ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے مشرکہ ہے، لیکن اسماء تیری ماں تو ہے، ماں ہے تیری، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ احسان کرو۔ ہاں، حسن سلوک اور احسان سے ہمارا اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ البتہ کن سے؟ تو قرآن نے کہا تھا اے میرے صحابو، ہر ایک کافر سے دشمنی مت کرو، بلکہ جنہوں نے تم کو گھروں سے نکالا، تم سے قتال کیا ایمان کے سلسلے میں، ان کے ساتھ کیا کرو، رواداری مت کرو، ان کے ساتھ تم بھی یہاں سے کیا کرو، دفاع کرو، ہاں دفاع کرو ان کے ساتھ، ہر ایک کافر کے ساتھ جو نارملی غیر ہیں ان کے ساتھ رواداری، حسن سلوک، ہمسائے دوری من شکا، بزنس پارٹنر شکا، اچھائی کا برتاؤ کرو، ہاں احسان۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے، ہاں اپنی ایمانی غیرت اور ایمانی مزاج ان کو دکھاتے تھے، سکھلاتے تھے، وہ ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ کرین حفاظت، میرا ایمان دیکھ کر میرا غیر مجھ سے دور چلا جا رہا ہے، یہ سون حالت۔ اور صحابہ کی کیا، وہ اپنے عمل اور اپنے کردار سے غیروں کو مانوس کرتے تھے، قریب لاتے تھے۔ بالکل جواب دی محمد عربی میرے امتی، تو بھی میرا امتی تھا، تو بھی ایمان والا تھا، تجھے دیکھ کر غیر دور بھاگتے تھے، چاہے کہ وہ قریب آتے، میرے اخلاق اور میرے کردار ایسے ہیں اور میں اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہوں۔ یہ ایمانی سٹیج اور ایمانی حمیت اور ایمانی تبش حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ چھن قیمتی چیز چھنو ہٹ مٹائی وہاں، تھوڑا سا گولڈن سونا حاصل کرنا ہوتا ہے، قرآن دو اس کو نہیں کرا، ہاتھوں کو چھالے پڑ جاتے ہیں، پوچھ کماؤں، کیوں؟ قیمتی شے حاصل کرنی ہے، دنیا کی معاملے قیمتی شے ہے، ایمان جس پہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہے،
اس طرح نہیں ملتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. ہاں در در چلتے ہیں ہمارے مسلم بھائی، چلتے ہیں، ان کا بڑا احسان ہے، کوئی بیکار نہیں ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے پریوار اور کیا ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے کام ہوتے ہیں، لیکن اللہ توفیق دے دیتا ہے. اللہ کے رسالت میں اس توفیق نصیب. یہاں ایک مسئلہ قرآن آگے، یہاں آیت نمبر 9 سے آگے ایک مسئلہ ہے. صلح حدیبیہ میں چند ایسے صبر کیا تھا صحابہ کا، ایک ایمانی سطح کیا تھی صحابہ کی. ہاں ہمارے لیے یہ سبق ہے، نصیحت ہے. ہاں ذکر قرآن نصیحت ہے ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 9 سے آگے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آ جائیں ہجرت کر کے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے کہاں چلی آئیں؟ مدینہ چلی آئیں. نہیں صحابہ کے پاس آئے، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائیں، ان کے ساتھ تم کیا کرو؟ تو حکم ہے فامتحنوہن، ان کا تم ایمانی امتحان لے لو. غور سے سنیں، ایک مسئلہ ہے یہ ایمانی، یعنی کہ تمن بظاہر وچھو تم، اگر تم مسلمان چھو اندر قرید کر دیکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اندر کا حال اللہ جانتا ہے. تم ظاہری اعتبار سے دیکھو، اگر یہ ایمان والیاں ہیں تو ان کو رکھو. فامتحنوہن، ان کا امتحان کرو. ان کا کیا کرو؟ ایمانی حساب سے ان کا امتحان کرو. اگر یہ ایمان والیاں ہیں ان کو روکے رکھو، ان کو واپس مت بھیجو. اللہ اعلم بایمانہن، اے میرے صحابہ تم ظاہری طور پر یہ کیا کرنا؟ امتحان کرنا. اندر کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ. اللہ اعلم بی، اللہ ان کے ایمان کو جانتا ہے، ان کے اندرون کو جانتا ہے. آگے فإن علمتموہن مؤمنات، پھر جب تم جان لو کہ یہ مومنہ ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو، اپنے پاس رکھو. وجہ کیا ہے؟ اس سے قبل اس کے کہ ہم ایک شان نزول اس آیت کا سنیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بہت سارے صلح نامہ لکھے گئے تھے مسلمان اور کافروں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، بہت سارے اس میں کچھ ایسے صلح، ایسے کچھ تجویزات رکھے گئے تھے جو بظاہر بڑا امتحان تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. ان میں سے ایک صلح یہ تھا کہ دیکھو بھائی اس میں یہ بھی صلح تحریر کرو، یہ بھی معاہدہ تحریر کرو کہ اگر کافروں میں سے کوئی شخص مسلمانوں کی طرف آ جائے تو وہاں تجویز لکھی تھی کہ اس کو مسلمان واپس کریں گے، بالکل بظاہر کے خلاف، اسبابوں کے خلاف، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تھا، صلح لکھا جا چکا تھا. کیا اگر کافروں میں سے کوئی شخص کن کی طرف آ جائے؟ مسلمانوں کی طرف آ جائے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جو بھی ہو، کافروں میں سے کوئی شخص کہاں آ جائے؟ مسلمانوں. تو صلح لکھی گئی تھی، اے مسلمانوں تم ان کو واپس کرو گے کافروں کی طرف. بظاہر تو یہ ایمان کے خلاف ہے لیکن ماننا تھا. ایمانی حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تو تھا، خلاف بظاہر تو عقل کے خلاف تھا، عقل کے خلاف ہو سی. اور اس کے برعکس کیا، اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص کہاں جائے؟ کافروں کی طرف، وہ واپس نہ آئے، وہ واپس یہ صلح لکھی گئی تھی بظاہر سے عقل کے خلاف، اسبابوں کے خلاف، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی حکمت یہ بظاہر ایمان ہے. یہ بڑا صبر تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، بڑا رنج سے پریشان تھے، بظاہر کے خلاف تھا، بڑے انسان ہی تو تھے، ان کے سینوں میں بھی دل تھا، دکھ ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کا کیا تھا؟ سر خم تسلیم ہے. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا حکم، جو آپ کے ہوتے ہوئے صلح لکھی گئی ہمیں قبول ہے، ہمیں وہ کوشر تو لوگ اس کے حالہ میں لیرس بھائی قرآن کا حکم ہے تو وچھس، یہ میں مسلمان سن حال تو وچھس، یہ حدیث مز آمد، یہ قرآن مز آمد تو کڑس کا وتھا. یہ ایمان سطح ہوا کرتی تھی صاحب، یہ وہ ایمان قابل قبول ہے. محنت کرنی ہے اس چیز کے، ہمارا ایمان ویسا بنے. اچھا، جب یہ صلح لکھی گئی کہ اگر کافروں میں سے کوئی شخص مسلمانوں کی طرف جائے مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور اگر مسلمانوں سے کوئی شخص کافروں کی طرف جائے وہ واپس ملے گا
आई बज़ाहिर के खिलाफ था। अब पत्थर दिल पे रखे हुए हैं सहाबा। इसी दरमियान अबू जुंदुल रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो काफिरों ने उनको कैद में डाला मक्का में। उसको काफिरों ने किस में डाला? कैद में डाला, बड़ी मशक्कत। वो किसी तरह कैद से छूटकर खिदमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर। लेकिन सुलह लिखी, अभी मोहर खुशी भी नहीं, ये सुलह अभी क्या ताजा ताजा लिखी हुए थे। देखो इस्लामी मिजाज क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज क्या है नबी की शरीयत का। जब अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह ताला किसी बमुश्किल वो कैद से छूटकर कहाँ पहुंचे? मदीना पहुंचे। सारे सहाबा खुश आए, यार हमारा साथी आ गया, हमारा क्या आ गया? साथी आ गया। और वो उसने सारी रुदात सुनाई, मैं कैद में था, बड़ी मुश्किल में था, मैं किसी तरह छूट कर आया हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जुंदुल वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। सहाबा के आंखों से आंसू हैं, हमारा साथी किसी तरह आया था, नबी कह रहे वापस चले जाओ। कोई आहो बुका नहीं, बस खामोशी से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के रसूल का क्या है? हुक्म है। क्या चीज माना? ला हौला वला कुव्वता उसने पनिस दीनस, मैंने खुद अपने मजहब को हल्के में ले लिया। 2 पौड़ी के आदमी मेरे सर पे सवार हो गए, उनकी गलती नहीं है, मेरी कमजोरी है। मैंने अपने मजहब दीन मोहम्मद रसूल को हल्के में ले लिया। मुस्तहाबी छु, अरे मेरे इस्लाम था, मेरा मजहब था, मुझे मेरे मजहब ने उठाया, इज्जतें दी। क्या सुस्मानान, वो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का अपना एक कानून और अपना एक ज़ाब्ता है, ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये वाजिब है। बुस्माना इसको लगतो ही गुनाह, अरे गुनाह तो गुनाह है ना। बंदगी का यही उसूल था, बस मेरे आका ने मुझे मना किया, जिसके लिए मुझे मेरे आका मेरे मोहम्मद ने फरमाया करो, मुझे करना है, मुझे अलगरज कहा वापस चले जाओ। सहाबा की आंखों से आंसू, हमारा साथी आया था, वापस भाई नहीं, सुलह हो गया है, हाँ सुलह हो गया है, मुआहदा हो गया था। अब चाहिए 16 नफर, आज चाहिए वापस चले जाओ। अबू जुंदुल वापस गए, पीछे मुड़ के देखते हैं आंसू बहा रहे हैं। मेरे नबी एक बार कह रहे हैं आजा ना, वापस चले जाओ। भाई सुलह हुई है। बज़ाहिर तो मगलूब थे सहाबा, बज़ाहिर ये खिलाफ था, लेकिन मेरे नबी ने कहा सबर करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है सबर करो, ये सबर तुम्हें बहुत बड़ी जीत से तुम्हें नवाजेगा अल्लाह। फिर फतह मक्का हुआ, फिर कौन रहा? सारे खिदमत मोहम्मद रसूल इस्लाम के दायरे में सारे दाखिल हो गए थे फिर। लेकिन जब उस वक्त सहाबा ने क्या किया था, कभी कभार ऐसा भी होता है, तब जुबान जलवा था सोन इस्लाम से युद्ध सख्त छा भाई, ईमानी गैरत है, ईमानी एक कुछ मसलिहतें होती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की मसलिहतें होती है। अबू जुंदुल वापस चले गए। तो अब ये चूंकि उमूमी हुक्म था और उसमें से ये कोई खास नहीं था, मर्द के लिए औरत सब था, लेकिन उसमें से कुछ औरतें भी आ गई। कुछ औरतें भी कहां से आई? मक्का से मदीना चली हिजरत करके। लेकिन अब यहाँ पर अब ये हुक्म नाज़िल, फौरन आयत नाज़िल हुई, भाई ये सिर्फ मर्दों के बारे में है। ये किसके बारे में है? मर्दों। औरतों के बारे में, भाई औरतों को अगर वो क्या, उनको अपने पास रुका लो, उनको क्या करो, उस पर आयत नाज़िल हुई थी, ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास मुमिना औरतें आ जाए, उनका इम्तिहान ले लो, उनको अपने पास, उनको कुफार की तरफ वापस। बल्कि एक औरत आई थी, वो मक्का से हिजरत करके मदीना चली आई, फौरन उसके पीछे उसका शौहर आ गया, कहा या रसूलल्लाह ए नबी, अभी जो सुलह हुआ है कि जो काफिरों में से मुसलमानों की तरफ शख्स आ जाए उसको वापस करना है। तो फौरन आयत नाज़िल हुई, ए मेरे महबूब, वो मर्दों के बारे में है, मर्दों को वापस कीजिए, औरतों को वापस मत। उनके लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते कुरान ने बताए जो इन आगे आयत में आएंगे। तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह जल्ल शान फरमाया कि भाई इनका इम्तिहान ले लो, अगर ये औरतें तुम्हारे पास आ जाए, फला तरजिउहुन्ना इलल कुफ्फार, उनको काफिरों की तरफ वापस मत लौटाओ। अब अलबत्ता क्या करना है, कुछ ज़ाब्ते हैं। कहते हैं लाहुन्ना हिल्लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन। एक मसला याद रखें, ये कुरान बता रहे हैं कि अगर काफिरा औरत इस्लाम में दाखिल हो जाए और शौहर दाखिल, फौरन निकाह टूट जाता है, फौरन निकाह। इसी तरह अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर मुमिना औरत मुर्तद होकर काफिरों में चला जाए, फौरन निकाह टूट जाता है कि चाहे कि शौहर क्या हो, मुसलमान, फौरन, क्योंकि मजहब जो ही चेंज हो गया तो निकाह क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी कुरान ने कहा
اب بظاہر جب یہ عورتیں کافروں سے ہجرت کر کے مدینہ چلی آئی تو ابھی ان کے لیے حلال کہاں ہے؟ یہ ان کے حلال، ان کو آپ اپنے پاس اب رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہجرت کر کے آئے ایمان والی بن کر آ گئی ہیں، ان کو واپس مت کرو. کیوں؟ لا ہن حل لہم، چونکہ یہ عورتیں اب ان کی کافروں کے لیے حلال نہیں رہی. ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال رہ گئے، لہذا ان کو اپنے پاس رکھو. البتہ ضابطہ کیا ہے؟ وآتوہم ما انفقوا، جو ان کافر شوہروں نے ان پر کیا کیا ہے؟ خرچ کیا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرو اور ان کو اتنا مہر دے دو جو انہوں نے دیا تھا، تم بھی اتنا ادا کرو، ان کو اپنے پاس رکھو، ان کو اپنے پاس. یہ اللہ نے ضابطے بیان کیے. کہتے ہیں ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، کوئی حرج نہیں اگر اے صحابو تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ نکاح کرو. البتہ ضابطہ ہے اذا آتیتموہن اجورہن، اور ان کا جو نان و نفقہ یا مہر جو بنتا ہے ان کو تم کیا کرو؟ ادا کرو. ہاں، اور ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور جو تمہارے تعلقات چاہے وہ نکاح کے ذریعے سے، یعنی باربز یعنی اگر باربز کافرہ ان کے ساتھ کوئی تعلق، کافرہ عورتوں کے ساتھ اگرچہ تمہارا نکاح ہو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تعلق ختم کرو. تعلق کیا کرو؟ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے نا، اور ان کی جو قبیلہ یعنی حضرت اسماء کی والدہ وہ کیا تھی؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گھر والی تھی، لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوئی. چلو بھائی اپنا راستہ لے لو، طلاق دے دیا اس کو، چھوڑ دیا اس کو. تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور اے مسلمانوں تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو. یعنی اے صحابو اگر تم اس کا گرواجن کافرن مز سے وہ اسلام نہیں لا رہی ہے، اس تعلق کو کاٹ ڈالو، ختم کر دو. اس کو کہو چلو بھائی تم خیر آباد چلی جاؤ جب تک تم کیا ہو جاؤ؟ اسلام میں داخل. ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہ تو اس طرح کہ اگر کافرہ عورت ہو اور مسلمان کیا ہو، مرد شوہر مسلمان ہو تو نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. بل اگر ایسا ہو کہ باربز آسن دونوئی کافر کیا آسن اور دونوں بیک وقت کس میں داخل ہو جائیں؟ اسلام میں، ان کو نکاح پڑھنے کی ضرورت. ہاں، اسلام نے ان کے بھی وہ جو آپس میں کرتے ہیں خاندر کرنے بھی پانوی شو کران، اسلام نے ان کی لاج رکھی ہے کہ یوسف وہ پانوی سو پنی مذہبی صاحب نکاح چک پرمت وہ برقرار ہے، لیکن شرط ہے کہ دونوں جب اسلام میں کیا ہو جائیں. اس ضمن ایک مسئلہ ہے. تو قرآن فرما ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافرہ عورتوں کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ہیں اس کو کیا کرو؟ ختم کرو. اور جو واسألوا ما انفقتم، اور اب اگر تمہاری جو عورتیں وہاں رہ گئی ہے کہتے ہیں کہ واسألوا ما انفقتم، اور ان سے طلب کرو جو تم نے ان پر کیا کیا تھا؟ خرچ کیا. ان عورتوں پر جو اے مسلمانوں جو تم نے کیا کیا تھا؟ ان سے وہ مانگو، ان سے کیا کرو؟ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور جو کافر عورتیں ان کی عورتیں تمہارے پاس آ گئے ان کو بھی چاہیے کہ وہ تم سے مانگے جو انہوں نے خرچ کیا ہے. جو غیر مسلموں نے اپنی بیوی پر خرچ کیا تھا لیکن ان کی بیوی کیا ہو گئی؟ ایمان میں دائرے میں کیا ہو گئی؟ داخل ہو گئے. اب جو انہوں نے خرچ کیا تھا تم ان سے مانگو، اور جو تم نے خرچ کیا ہے وہ تم سے مانگے. وہ کیا کرے؟ یعنی کافر تم سے مانگے اور تم ان سے مانگو جو آپس میں تم نے کیا کیا تھا؟ عورتوں پر خرچ کیا تھا. کہتے ہیں کہ جو احکام اللہ بتا رہے ہیں ذالکم حکم اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، جو اللہ یہ تمہارے درمیان کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں اور دانا ہیں. یہ چند مسائل تھے اس کے بارے میں جو کہ اگر کافرہ عورت یا کافر شوہر مذہب بدل جائے تو اس کے متعلق یہ چند سورہ ممتحنہ کے مسائل تھے. مسلمانوں قرآن ہم پڑھیں، قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، دستور حیات ہے. جتنا ہم اس سے دور بھاگیں گے واللہ مصیبتوں کے شکار اندگڑین سائنن قائمن تو یہ سارا جو کاموں کی ترتیب اور جینے کا جو سلیقہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. تو اسی سلسلے میں ہر سنیچر کو ہماری اس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے 20 سے 25 منٹ تک. اس میں بیٹھا کریں گے. اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق.